بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے جرم و قصور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے قریش نے نکالا۔ جب ان کافروں نے طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا اور رسول خدا کی اظہار رسانی پر کمر باندھی تو حضرت نے پہلے 70-80 مسلمانوں کو، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جب کافروں کا ظلم بڑھتا ہی گیا تو حضرت نے بقیہ مسلمانوں کے ساتھ خود بھی مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ غریب مسلمانوں پر وطن چھوڑنا بہت شوق تھا، مگر بے کس و بے بس کیا کرتے، وہاں امن و امان سے رہنے کی کوئی صورت ہی نظر نہ آتی تھی۔ مجبوراً اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کے مسلمان جو انصار کہلاتے تھے، آن حضرت سے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم اپنے مہاجر بھائیوں کو حتی الامکان کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ چنانچہ ان نیک بندوں نے ہر طرح مدد کی، ان کو رہنے کے لیے گھر دیے، کھانے پینے کا سامان کیا، دکھ درد میں ان کے شریک حال رہے۔ تیسرا گروہ جو بے جرم و قصور اپنے گھروں سے نکالا گیا، وہ ہمارے نبی کا خاندان تھا۔ یہ گروہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکلا۔ ان لوگوں کے لیے مدینہ چھوڑنا کیونکہ گوارا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبر جناب سیدہ و امام حسن علیہ السلام بھی وہاں تھی، پھر خاندان رسول کے کچھ اور افراد بھی وہاں چھوڑنے تھے۔ منقول ہے کہ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ فرزند رسول ترک وطن کر کے عراق کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگیں، بیٹا میں سنتی ہوں تم عازم عراق ہو۔ اس خبر نے وہ صدمہ عظیم پہنچایا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بیٹا، تمہارے اس سفر نے مجھے بوئے خیر نہیں آتی۔ میں نے تمہارے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا فرزند سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا۔ اے فرزند، وہاں جانے کا ارادہ ترک کرو۔ بیٹا، میں عالم ضعیفی میں تمام کنبے کی بالخصوص تمہاری مارکت گوارا نہیں کر سکتی۔ بیٹا، اب میں زیادہ دن جیسی جینے والی نہیں، مجھے کیا امید ہو سکتی ہے کہ تم پھر ملو گے۔ بیٹا، میری دلی تمنا تھی کہ جب میں مرتی تو میری تجہیز و تکفین کرتے، میری نماز جنازہ تم خود پڑھاتے، میرے سرہانے سورہ یاسین پڑھتے۔ قسمت مجھے اس سعادت سے محروم کر رہی ہے۔ بیٹا، میں تمہیں ہرگز نہ جانے دوں گی۔ حضرت نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، نانی جان، میں خوشی سے ترک وطن نہیں کر رہا ہوں، کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ آپ کی خدمت سے محروم ہونا میں گوارا نہیں کر سکتا۔ نانا کی تربت اور ماں کی قبر سے جدائی کیوں کر برداشت کر سکتا تھا، مگر کچھ ایسا ہی بے بس ہوں کہ بغیر کیے چارہ گاہ نہیں۔ بنی امیہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میں یہاں رہوں گا تو ضرور قتل ہو جاؤں گا، اور میرے مدینے میں قتل ہونے سے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ضائع ہو جائے گی، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ سن کر جناب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ اگر تم نہیں رک سکتے تو پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کے بعد امام مظلوم نے فرمایا، اے نانی جان، اگر آپ دیکھنے کی تاب لا سکیں تو میں اپنی قتل گاہ دکھا دوں۔ اے نانی جان، سرزمین عراق میں جب میں قتل کیا جاؤں گا تو آپ وہ منظر نہیں دیکھ سکیں گی۔ نانی جان، اب آپ کا حسین مدینے واپس نہیں آئے گا، میری یہ آپ سے آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد روضہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے اور قبر انور سے لپٹ کر زاروں زار رونے لگے اور فرمانے لگے، نانا جان، آپ کا پیارا حسین آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ نانا جان، میرے اوپر آپ کے قبر انور و مادر گرامی کے مرقد مطہر کا چھوڑنا بہت زیادہ شوق ہے، مگر کیا کروں، بنی امیہ درپے آزار ہیں، اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ پھر وہاں سے روتے ہوئے اپنے مادر گرامی کی قبر پر تشریف لائے اور قبر اطہر سے لپٹ کر بڑی دیر تک روتے رہے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو آپ نے حکم دیا، اب سفر کرنے میں جلدی کرو۔ تمام گھر زنان بنی ہاشم اور زنان مدینہ سے بھرا ہوا تھا اور ایک عجیب کوہرام برپا تھا۔ باہر بھی بہت سے لوگ حضرت کو رخصت کرنے آئے۔ الغرض سواریاں دروازے پر آ کر لگیں اور زنانان
بنی ہاشم کے سوار ہونے کا وقت آیا، ہر طرف کناتیں کھڑی کر دی گئیں، راستوں پر لوگ کھڑے ہو گئے اور آنے جانے والوں کو روکا جانے لگا تاکہ دختران علی و فاطمہ پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ الغرض قافلہ روانہ ہوا۔ خداوند عالم اپنے کلام میں فرماتا ہے، کعبے میں جو داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ دنیا میں کعبہ ہی ایک ایسا گھر ہے جس میں کیسا ہی مجرم داخل ہو جائے، کوئی طاقت باجبر اس کو نکال نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ اگر قاتل بھی اس کے اندر چلا جائے تو اس کو نہ وہاں قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ مارا پیٹا جا سکتا ہے اور نہ گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امن و امان کی جگہ بنایا ہے۔ آدمی کا کیا ذکر، وہاں تو جانور کو بھی نہیں ستایا جا سکتا، بلکہ درخت کی شاخ اگر اس کے اندر آ جائے تو اس کو بھی نہیں کاٹ سکتا۔ یہ خانہ خدا کا احترام ہے۔ کعبے کو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے دو برگزیدہ نبیوں نے بنایا ہے، اور مسلمانوں کو وہاں جا کر حج کرنے کا حکم ہے۔ وہ ہر مسلمان جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتا ہو، تو اس پر عمر بھر میں ایک بار حج کرنا واجب ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خدا کے لیے نہ کسی گھر کی ضرورت ہے اور نہ کسی مکان کی، اس کی ذات سے ان چیزوں کا تعلق ہی نہیں۔ بس ظاہر ہے کہ اس نے یہ گھر اپنے لیے نہیں بندوں کے لیے بنوایا ہے، چونکہ ہر مکان کے لیے ایک مکین یعنی رہنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس مکان کا بھی کوئی مکین ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی اس کے مالک و وارث ہیں اور وہی اس کے اہل بیت ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو گھر ہر مسلمان کے لیے امن قرار دیا گیا ہو، وہاں نبی کے نواسے کو امان نہ ملے۔ منقول ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے کو لے کر مدینے سے نکلے تو آپ نے مکہ جانے کا قصد فرمایا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ حرم خدا کے باعث آپ کو وہاں دشمنوں کے شر سے امان مل سکے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ امام حسین مکہ پہنچ گئے تو اس نے اپنے 40 سپاہیوں حاجیوں کے لباس میں اس لیے بھیجے کہ عین حج کے زمانے میں حضرت کو حرم کے اندر ہی قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب اس ظالم کے ارادے کا حال معلوم ہوا تو پھر مکہ میں قیام کرنا مناسب نہ سمجھا تاکہ آپ کے قتل سے حرمت کعبہ زائل نہ ہو جائے، چنانچہ فریضہ حج ادا کیے بغیر مکہ سے ایران کی طرف روانہ ہوئے۔